اہل حق علماء کرام جو قرآن مجید کی صحیح تفسیر بیان کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں تفسیر بیان کرتے ہیں، ان سے پوچھیں، ان کو سنیں، ان لوگوں کی نہ سنیں جو منمانی طریقے سے قرآن مجید کی تفسیر بیان کرتے ہیں اور امت کو، عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ آج جو امت میں گمراہی کا ایک سبب ہے وہ یہ بھی ہے کہ غلط تفسیر بیان کی جاتی ہے، منمانی تفسیر اور معانی اور مفاہیم بیان کیے جاتے ہیں۔ اس میں عوام کا بھی قصور ہے کہ خود وہ کبھی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ترجمے موجود ہیں، تفسیر کی کتابیں موجود ہیں، آپ خود سے پڑھیں، خود سے سمجھنے کی کوشش کریں، اور جہاں پہ کوئی بات پیچیدہ نظر آئے، جہاں پہ کوئی مشکل آئے تو وہاں پہ علماء کرام سے پوچھ لیں۔ عربی زبان سیکھنے کی کوشش کریں، عربی زبان میں قرآن کو پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، بہت حد تک گمراہی سے بچ جائیں گے اور ہدایت کے راستے پر آ جائیں گے۔ قرآن مجید اس لیے نازل ہوا تاکہ ہم حق اور باطل کے درمیان تمیز کر سکیں۔ آج حق اور باطل کے درمیان تمیز نہیں ہے عوام الناس کے یہاں۔ کثیر تعداد ایسی امت کی موجود ہے جو حق اور باطل میں فرق ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ کسی نے کچھ بھی بیان کر دیا، عربی کے جملے پڑھ کر اور اس کا ترجمہ کر کے اسی کو حق سمجھ لیا۔ یہ تمیز ہی نہیں ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور مختلف بہانے بناتے ہیں کہ ہمیں کیا معلوم، ہم عوام کل انعام ہیں۔ جو لوگ گمراہ کرتے ہیں وہ ذمہ دار تو ہوں گے ہی اور اللہ کے یہاں جواب دیں گے ہی، تو جان بوجھ کر امت کو گمراہ کرتے ہیں اور غلط معانی اور تفاسیر لوگوں کو بیان کرتے ہیں، وہ تو گمراہ، وہ تو جواب دہ ہوں گے ہی، لیکن امت بھی، عوام بھی جواب دہ ہوگی اللہ کے نزدیک۔ کہ قرآن مجید کے نازل ہونے کا مقصد ہی یہی تھا کہ اس کو سمجھا جائے، اس میں غور و فکر کیا جائے، اس سے ہدایت اور نصیحت لی جائے۔ تو اس کے لیے آپ نے کیا کوشش کی، اس کے لیے آپ نے کتنا وقت دیا، اس کو آپ نے کہاں تک سمجھا، آپ نے کیوں دوسروں پہ بھروسہ کیا؟ وہ دوسرے بھی انسان ہی ہیں، آپ بھی انسان ہو، آپ نے کیوں نہیں کوشش کی؟ یہ بھی پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ صرف دوسرے ذمہ دار نہیں ہوں گے، انسان خود بھی ذمہ دار ہوگا۔ اس لیے محترم حضرات، قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھا جائے۔ جب تک قرآن مجید کو ہم سمجھ کر نہیں پڑھیں گے، حق اور باطل کا فرق سمجھ میں نہیں آئے گا، ہدایت اور گمراہی میں تمیز ہم نہیں کر سکتے، اجالے اور تاریکی کا فرق ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا، توحید اور شرک کے درمیان تمیز ہم نہیں کر سکیں گے، سنت اور بدعت کی معلومات ہمیں نہیں حاصل ہو سکتی۔ ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں، صحابہ کرام کے اقوال اور آثار کی روشنی میں، جو مسنون تفسیریں ہیں، اہل سنت والجماعت کی تفسیریں ہیں، جو سلفی تفسیریں ہیں، ان کو ہم پڑھیں، ان کو ہم سمجھیں۔ قرآن مجید اس لیے نازل ہوا ہے۔